السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ لیسن نمبر 2 ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف ہجا۔ حروف ہجا کل 29 ہیں، جن سے مل کر ہمارے پیارے قرآن پاک کا جوڑ ہوا۔ حروف ہجا کو حروف تہجی اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ یاد رہے، حروف ہجا کی تختی میں تعوذ و تسمیہ کو ہمیشہ ٹکڑوں کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ تعوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں سکھایا ہے۔ آپ وہاں جا کر تعوذ و تسمیہ کو ٹکڑوں کی صورت میں پڑھنا بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے۔ یہاں میں تعوذ و تسمیہ کو ایک مکمل آیت کی صورت میں پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حروف ہجا پڑھتے ہیں۔ میں نے اوپر سے نیچے کی طرف ایک سیدھی لکیر بنائی، اسے الف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الف۔ پڑھیں الف۔ اب دائیں سے بائیں جانب مڑی ہوئی نیچے سے سیدھی ایک شکل بنائی، اس کے نیچے 4 کونوں والی ایک شکل بنائی، اسے نقطہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نقطہ۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے حروف ہجا میں ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں با۔ یہ کیا ہے؟ با۔ پڑھیں با۔ اب میں ایک اور با بناؤں گی اور اس کے نیچے کوئی نقطہ نہیں لگاؤں گی، اس کے اوپر 2 نقطے لگاؤں گی۔ نقطے لگنے کی وجہ سے ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں تا۔ یہ کیا ہے؟ تا۔ پڑھیں تا۔ اب میں ایک اور تا بناؤں گی اور اس کے اوپر 3 نقطے لگا دوں گی۔ نقطے لگنے کی وجہ سے ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں سا۔ یہ کیا ہے؟ سا۔ پڑھیں سا۔ با، تا، سا۔ یہ تینوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطوں کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے سیدھا، نیچے سے گولائی میں مڑا ہوا اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ، یہ ایک نیا حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں جیم۔ یہ کیا ہے؟ جیم۔ پڑھیں جیم۔ اب میں ایک اور جیم بناؤں گی اور اس کے بیچ میں کوئی نقطہ نہیں لگاؤں گی۔ بغیر نقطے کے حروف ہجا میں ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں ہا۔ یہ کیا ہے؟ ہا۔ پڑھیں ہا۔ اب میں ایک اور ہا بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں خا۔ یہ کیا ہے؟ خا۔ پڑھیں خا۔ جیم، ہا، خا، یہ تینوں حرف مشابہ ہیں، ان میں نقطوں کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے نیچے کی جانب گولائی میں مڑی ہوئی بغیر نقطے کے یہ ایک نئی اور مکمل شکل ہے، اسے پڑھتے ہیں دال۔ یہ کیا ہے؟ دال۔ پڑھیں دال۔ اب میں ایک اور دال بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے حروف ہجا میں ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں ذال۔ یہ کیا ہے؟ ذال۔ پڑھیں ذال۔ دال، ذال، یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں
نقطے کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے سیدھا، نیچے سے تھوڑا ترچھا، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں رو۔ یہ کیا ہے؟ رو۔ پڑھیں رو۔ اب میں ایک اور رو بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں زا۔ یہ کیا ہے؟ زا۔ پڑھیں زا۔ رو، زا۔ یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطے کی وجہ سے فرق ہوا۔ 3 دندانے والا، آگے سے ادھورا گول، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں سین۔ یہ کیا ہے؟ سین۔ پڑھیں سین۔ اب میں ایک اور سین بناؤں گی اور اس کے اوپر 3 نقطے لگا دوں گی۔ نقطے لگنے کی وجہ سے حروف ہجا میں ایک نیا اور مکمل حرف بنا، اسے پڑھتے ہیں شین۔ یہ کیا ہے؟ شین۔ پڑھیں شین۔ سین، شین۔ یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطوں کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے سرا گولائی میں موڑا ہوا، آگے سے ادھورا گول، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں صاد۔ یہ کیا ہے؟ صاد۔ پڑھیں صاد۔ اب میں ایک اور صاد بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے یہ ایک نیا اور مکمل حرف بن گیا، اسے پڑھتے ہیں واد۔ یہ کیا ہے؟ واد۔ پڑھیں واد۔ صاد، ضاد۔ یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطے کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے الف کی طرح سیدھا، نیچے سے صاد کے سرے کی طرح، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں تو۔ یہ کیا ہے؟ تو۔ پڑھیں تو۔ اب میں ایک اور تو بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے یہ ایک نیا اور مکمل حرف بن گیا، اسے پڑھتے ہیں ذو۔ یہ کیا ہے؟ ذو۔ پڑھیں ذو۔ تو، ذو۔ یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطے کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے سرا گولائی میں مڑا ہوا، نیچے سے جیم کی طرح، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں عین۔ یہ کیا ہے؟ عین۔ پڑھیں عین۔ اب میں ایک اور عین بناؤں گی اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دوں گی۔ نقطہ لگنے کی وجہ سے یہ ایک نیا حرف بن گیا، اسے پڑھتے ہیں غین۔ یہ کیا ہے؟ غین۔ پڑھیں غین۔ عین، غین۔ یہ دونوں حروف مشابہ ہیں، ان میں نقطے کی وجہ سے فرق ہوا۔ اوپر سے سرا گول، آگے سے با کی طرح اور اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں فا۔ یہ کیا ہے؟ فا۔ پڑھیں فا۔ اوپر سے فا کے سرے کی طرح، نیچے سے ادھورا گول اور اس کے اوپر 2 نقطے، یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں قاف۔ یہ کیا ہے؟ قاف۔ پڑھیں قاف۔ اوپر سے الف کی طرح اور نیچے سے با کی طرح اور اس کے اوپر ایک مرکز، یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں کاف۔ یہ کیا ہے؟ کاف۔ پڑھیں کاف۔ اوپر سے الف کی طرح سیدھا اور نیچے سے ادھورا گول، بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے، اسے پڑھتے ہیں لام۔ یہ کیا ہے؟ لام۔ پڑھیں لام۔
اوپر سے فا کے سرے کی طرح اور نیچے سے الف کی طرح بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں میم. یہ کیا ہے؟ میم. پڑھیں میم. ادھورا گول اور اس کے اوپر ایک نقطہ، یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں نون. یہ کیا ہے؟ نون. پڑھیں نون. اوپر سے فا کے سرے کی طرح اور نیچے سے دال کی طرح بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں واو. یہ کیا ہے؟ واو. پڑھیں واو. یہ ایک مکمل گول شکل ہے، بغیر نقطے کے ایک نیا اور مکمل حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں ہا. یہ کیا ہے؟ ہا. پڑھیں ہا. عین کے سرے کی طرح بغیر نقطے کے یہ ایک نیا اور مکمل حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں حمزہ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. پڑھیں حمزہ. یہ ایک نئی شکل اور نیا حرف ہے. اسے پڑھتے ہیں یا. یہ کیا ہے؟ یا. پڑھیں یا. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آج ہمارے سبق کا عنوان تھا حروف ہجا. ہم نے حروف ہجا لکھنا بھی سیکھا اور پڑھنا بھی سیکھا. حروف ہجا کل 29 ہیں جن سے مل کر ہمارے پیارے قرآن مجید کا جوڑ ہوا. حروف ہجا کو حروف تہجی اور حروف مفردات بھی کہتے ہیں. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. مجھے اور میرے پیارے والدین کو اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.